بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد۔ آج کے سبق کا موضوع حج و عمرہ کے احکام اور مسائل ہیں۔ ابواب البر، جن کے بیان کا سلسلہ نصف سورہ بقرہ سے چل رہا ہے، ان میں 11واں حکم حج کا ہے۔ حج کا تعلق چونکہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ یعنی کعبہ سے ہے، اس لیے اس کے متعلقہ کچھ مسائل قبلہ کے بیان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے 128 تک میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً سے شروع ہو کر کے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا تک ذکر ہوئی ہیں۔ پھر آیت نمبر 108 اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ میں صفا کے درمیان سعی کرنے کا حکم بھی بیان ہو چکا ہے۔ موجودہ سبق آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 203 یعنی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ سے شروع ہو کر کے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ کی آیت ختم تک میں تقریباً 8 آیات مسلسل حج و عمرہ کے احکام اور مسائل سے متعلق ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض ہے، جس کی تاکید اور اہمیت قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بے شمار احادیث صحیحہ میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ مذکور الصدر 8 آیتوں میں سے پہلی آیت وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ قصہ حدیبیہ کے موقع میں نازل ہوئی، جو ہجری 6 میں پیش آیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مقصد حج کی فرضیت بتلانا نہیں، جو پہلے بتلائی جا چکی ہے، بلکہ اس جگہ حج عمرہ کے کچھ خاص احکام بتلانا مقصود ہے۔ چونکہ سورہ آل عمران جس میں حج کا فرض ہونا مذکور ہے، اس میں صرف حج ہی کا ذکر ہے، عمرہ کا نہیں، اور یہ آیت جس میں عمرہ کو بذریعہ احرام شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا عام نفلی نماز اور روزہ کا بھی حکم ہے کہ شروع کرنے سے پہلے واجب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس آیت سے مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں، صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شروع کر دے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ نے فرمایا واجب تو نہیں، لیکن کر لو تو بہتر اور افضل ہے۔ اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک وغیرہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں، سنت ہے۔ آیت مذکورہ میں جب یہ بیان ہوا کہ حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیں تو ان کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر احرام باندھنے کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے، حج عمرہ ادا نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا کریں؟ جس کا جواب اگلی آیت فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے فرما دیا گیا کہ احرام کے بعد کوئی مجبوری پیش آ جائے، حج عمرہ ادا نہ کر سکیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ یہ آیت واقع حدیبیہ میں نازل ہوئی، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا۔ کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا، جس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا فدیہ ایک قربانی دینا ہے، بکری، گائے، اونٹ وغیرہ جو آسان ہو قربان کرے، قربانی دے کر کے احرام کھول دے۔ مگر ساتھ ہی اگلے جملے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ میں بھی بتلایا گیا کہ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے، اس وقت تک جائز نہیں جب تک محرم کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں۔ البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں، چنانچہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے، لیکن جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسی موقع پر آیت نازل ہوئی۔ ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتلایا گیا کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں قربانی حدود حرم میں ہونی چاہیے، جیسا کہ اگلے جملے میں فرمایا گیا ہے، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ نیز اس کے بعد جس حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا اس کی قضا بھی ضروری ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا اگلے سال فرمائی۔ اب آیت کریمہ کے الفاظ اور معانی اچھی طرح سے سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ بقیہ تشریح آیت کے ترجمے کے بعد ہوگی۔ آیت مذکورہ کے کلمات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے فَإِن پھر اگر احصرتم تم روک دیے گئے فما تو جو استیسرا میسر آئے من سے الہدی قربانی کا جانور ولا اور نہ تحلقوا منڈاؤ رؤوسکم اپنے سر حتی یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اپنی جگہ فمن پس جو شخص کا نہ ہو منکم تم میں سے مریضن بیمار او یا بھی اس کے اذن کوئی تکلیف من سے رأسہ اس کا سر ففدیتن تو بدلہ یعنی فدیہ من سے صیامن روزہ او یا صدقتن صدقہ او یا نسکن قربانی فإذا تو جب امن تم امن میں ہو فمن تو جو شخص تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتی ساتھ عمرہ کے الا تک الحج حج فما تو جو شخص استیسرا میسر آئے من الہدی قربانی سے فمن پھر جو شخص لم یجد نہ پائے فصیام تو روزہ رکھے 3 ایامن دن 3 دن فی الحج حج میں و7 اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس ہو لوٹو تل کا یہ 10 کاملتن پورے 10 کاملہ یعنی مکمل 10 ذالک یہ لمن اس شخص کے لیے جو لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس واتقوا اور تم ڈرو اللہ واو اور اعلموا جان لو انا کی بے شک اللہ شدید سخت العقاب عذاب۔ آیت مذکورہ کا مفہومی ترجمہ اس طرح ہوگا اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا ادا کرو۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کر دو اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزوں یا صدقے یا قربانی کا فدیہ دے دے۔ پھر جب امن حاصل کر لو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو اللہ کے حضور پیش کرے۔ ہاں اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت جب تم گھروں کو لوٹو، اس طرح یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ آیت کریمہ کی تشریح اور اس کے متعلق احکام اور مسائل اچھی طرح سے سمجھیں۔ مذکورہ آیت میں سر منڈانے کو احرام کھولنے کی علامت قرار دیا گیا، جس سے ثابت ہوا کہ حالت احرام میں سر منڈانا یا بال کٹوانا ممنوع ہے، یعنی احرام کی حالت میں سر منڈانا جائز نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی شخص کو بیماری یا کسی تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا پڑ جائے تو اس کو یہ فدیہ دینا ہوگا جو آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ جیسا احادیث کی روشنی میں بھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں یا 6 مسکینوں کو صدقۃ الفطر کے برابر صدقہ دیا جائے یا 1 بکری قربان کی جائے۔ اس کے علاوہ آیت کریمہ کے الفاظ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس میں حج کے مہینوں میں حج عمرہ کو جمع کرنے کے احکام کا ذکر ہے۔ چونکہ اسلام سے پہلے عرب اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں یعنی ماہ شوال شروع ہو جائے تو ان ایام میں حج اور عمرہ کا جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں ان کے اس خیال کی اصلاح اس طرح کر دی گئی کہ حدود میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے تو حج اور عمرہ دونوں کو اشہر حج میں جمع کرنا ممنوع رکھا گیا، کیونکہ ان کو اشہر حج کے بعد دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے سفر کرنا مشکل نہیں
لیکن حدود میقات کے باہر سے آنے والوں کے لیے جمع کرنے کو جائز قرار دیا، کیونکہ دور دراز سے عمرہ کے لیے مستقل سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں۔ میقات وہ معین مقامات ہیں جو اطراف عالم سے مکہ میں آنے والوں کے ہر راستہ میں اللہ کی طرف سے متعین ہے کہ جب بقصد مکہ آنے والا مسافر یہاں پہنچے تو یہاں سے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا لازم ہے۔ بغیر احرام کے یہاں سے آگے بڑھنا جرم اور گناہ ہے۔ یعنی پہلے اس صورت میں قربانی کا حکم بیان ہوا تھا جب کسی شخص کو دشمن نے روک دیا ہو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی امن کے عام حالات میں بھی واجب ہو سکتی ہے، جب کوئی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی جمع کرے، یعنی قران یا تمتع کا احرام باندھے۔ اگر صرف حج کا احرام باندھا ہو، جسے افراد کہتے ہیں، تو قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص قران یا تمتع کے باوجود قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو قربانی کے بدلے 10 روزے رکھ سکتا ہے، جن میں سے 3 روزے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ تک پورے ہونے چاہیے اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ تمتع یا قران کے ذریعے حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو باہر سے حج کے لیے آئیں۔ جو لوگ حدود حرم یا حنفی مسلک کے مطابق حدود میقات میں رہتے ہوں وہ صرف افراد کر سکتے ہیں، تمتع یا قران نہیں کر سکتے۔ اب یہاں مختصر تمتع اور قران کے متعلق بھی سمجھ لیں۔ اشہر حج میں حج کے ساتھ عمرہ کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ میقات سے ہی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، اس کو اصطلاح حدیث میں قرن کہا گیا ہے۔ اس کا احرام حج کے احرام کے ساتھ کھلتا ہے، آخر ایام حج تک اس کو احرام ہی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ دوسرے کہ میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو مینا جانے کے وقت حج کا احرام حرم شریف کے اندر ہی باندھ لے، اس کو اصطلاح میں تمتع کہا جاتا ہے۔ اور لفظی معنی کے اعتبار سے لفظ تمتع دونوں صورتوں میں برابر ہے۔ قرآن کی آیت مذکورہ میں فمن تمتع اسی عام معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آیت کریمہ کے آخر میں اول تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرنے اور بچنے کے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جو شخص جان بوجھ کر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ آج کل حج و عمرہ کو جانے والے بکثرت اس سے غافل ہیں۔ اول تو حج و عمرہ کے احکام معلوم کرنے کی پوری کوشش ہی نہیں کرتے، پھر معلوم بھی ہو جائیں تو بکثرت ان کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور کچھ لوگ غلط کار معلموں اور ساتھیوں کی بے پرواہی سے بہت سے واجبات چھوڑ دیتے ہیں، اور آداب اور سنن کا تو کہنا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اصلاح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنت اور شریعت کے احکام پوری طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں احکام حج کی 8 آیتوں میں سے دوسری آیت اس کے متعلق مسائل کا ذکر ہے۔ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: الحج حج، اشہر شہر کی جمع ہے مہینے، معلومات معلوم مقرر، فمن پس جو شخص، فرضا لازم کر لیا، فیہن ان میں، الحج حج کو، فلا تو نہ، رفث بے پردہ ہو، ولا فسوق اور نہ گالی دے، ولا اور نہ جدال جھگڑا، فی الحج حج میں، وما اور جو کچھ، تفعلوا تم کرو گے، من خیر نیکی سے، یعلمہ اسے جانتا ہے، اللہ اللہ، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن پس بے شک، خیرہ بہتر، الزاد زاد راہ یعنی سفر کا توشہ، التقوی تقوی، واتقونی اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والوں۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ اس طرح ہے: حج کے چند دن متعین ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور حج کے سفر میں زاد راہ بھی ساتھ لے لیا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والوں میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔
پچھلی آیت میں بتلایا گیا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکام پورے ادا کرے۔ ان دونوں میں عمرہ کے لیے تو کوئی تاریخ اور مہینہ مقرر نہیں، سال بھر جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مہینے اور اس کے افعال اور اعمال کے لیے خاص تاریخیں اور اوقات مقرر ہیں۔ اس لیے اس آیت کے شروع میں بتلایا گیا کہ حج کا معاملہ عمرہ کی طرح نہیں ہے، اس کے لیے جو کچھ مہینے مقرر ہیں۔ جاہلیت عرب سے لے کر زمانے اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر رہے ہیں۔ وہ مہینے شوال، ذوالقعدہ اور 10 روز ذی الحجہ کے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا حاصل یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو قبل شوال کے احرام سے حج کی ادائیگی ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس احرام سے حج تو ادا ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا۔ آیت کے الفاظ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اس میں حج کے احرام باندھنے والے کے لیے کچھ منفی آداب اور احکام کا بیان ہے جن سے حالت احرام میں پرہیز کرنا لازم اور واجب ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں: رفث، فسوق، جدال۔ رفث ایک لفظ جامع ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات، یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ اس کی کھلو گفتگو بھی داخل ہے۔ محرم کو حالت احرام میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، تعریض اور کنایہ کا مذائقہ نہیں ہے۔ فسوق ان کے لفظی معنی خروج کے ہیں۔ اصطلاح قرآن میں عدول حکمی اور نافرمانی کو فسوق کہا جاتا ہے، جو اپنے عام معنی کے اعتبار سے سب گناہوں کو شامل ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے اس جگہ عام معنی ہی مراد لیے ہیں، مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ فسوق کی تفسیر محظورات احرام سے فرمائی ہے، یعنی وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع اور ناجائز ہیں، وہ چیزیں جو اصل سے گناہ نہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں: اول، عورت کے ساتھ مباشرت اور اس کے تمام متعلقات، یہاں تک کہ کھلی گفتگو بھی۔ دوسرے، بری جانوروں کا شکار، خود کرنا یا شکاری کو بتلانا۔ تیسرے، بال یا ناخن کٹوانا۔ چوتھے، خوشبو کا استعمال۔ یہ 4 چیزیں تو مرد عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہیں۔ باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی سلے ہوئے کپڑے پہننا اور سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور مالک کے نزدیک چہرے کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی ناجائز ہے۔ یہ تمام چیزیں محظورات احرام میں شامل ہیں۔ ان 6 چیزوں میں سے پہلی یعنی عورت سے مباشرت اگرچہ فسوقن میں داخل ہے، لیکن اس کو فسوق سے پہلے الگ کر کے لفظ رفث سے بتلایا گیا، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ احرام میں اس سے اجتناب سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ دوسرے محظورات احرام کا تو کوئی بدل اور کفارہ بھی ہو جاتا ہے، اور مباشرت کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر ان میں کوئی مبتلا ہو جائے تو حج ہی فاسد ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا وقوف عرفات سے پہلے اگر کسی نے بیوی سے صحبت کر لی تو حج فاسد ہو گیا، اس کا جرمانہ بھی گائے یا اونٹ کی قربانی سے دینا پڑے گا اور اگلے سال پھر حج بھی کرنا پڑے گا۔ اس مزید اہمیت کی بنا پر اس کو فلا رفث کے لفظ میں الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ محظورات اور ممنوعات احرام بیان فرمانے کے بعد آخر میں اس جملے میں ہدایت دی گئی کہ حج کے مبارک ایام اور مقدس مقامات میں تو صرف یہی نہیں کہ محظورات اور گناہوں سے بچو، بلکہ غنیمت جان کر عبادات اور ذکر اللہ نیک کاموں میں لگے رہیں۔ تم میں جو بھی نیک کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا علم ہے اور تمہیں اس پر بڑے بڑے انعامات بھی ملیں گے۔ اور آخر میں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ ان میں ان لوگوں کی اصلاح ہے کہ بعض لوگ حج کو روانہ ہوتے وقت اپنے ساتھ کھانا پینے کا سامان نہیں رکھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہوئے حج کریں گے، لیکن جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی تو بعض اوقات وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ نے بتلایا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا شریعت کا تقاضا ہے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی وہ زاد راہ جس کے ذریعے انسان دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہے۔ اگلی آیت میں حج کے سفر میں تجارت یا مزدوری کرنے کا حکم اور اس کا بیان ہے۔ آیت کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ لیسا نہیں، علیکم تم سب پر، جناح کوئی گناہ، ان اگر تم تبتغوا تلاش کرو، فضلا فضل بڑائی،
من سے ربکم اپنے رب، فَإِذَا پھر جب تم لوٹو من سے عرفات عرفات، فذکرو تو یاد کرو اللہ عندہ نزدیک مشعر الحرام مشعر حرام کے، وذکروہ اور اسے یاد کرو کما جیسا ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِنْ اور اگر تم سب تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن ضرور سے الضالین گمراہ ناواقف۔ آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ: تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ آیت کریمہ کی تشریح: بعض حضرات حج کے سفر میں کوئی تجارت کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ یہ آیت ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ سفر حج میں روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا جائز ہے، بشرطیکہ کہ اسے حج کے ضروری کام متاثر نہ ہوں۔ الغرض اس آیت نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوران حج میں کوئی بیع و شراء یا مزدوری کرے جس سے کچھ نفع ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، کفار عرب نے جو حج کو تجارت کی منڈی اور نمائش گاہ بنایا تھا تو اس کی اصلاح قرآن کے 2 لفظوں سے کر دی گئی۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ کمائیں اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور عطا سمجھ کر کے حاصل کرے، شکر گزار ہو، محض سرمایہ سمیٹنا مقصد نہ ہو۔ فضلم من ربکم میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے لیس علیکم جناح کے لفظ نے بتلا دیا کہ اس میں کمائی میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگر اس سے بھی اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اخلاص کامل میں فرق آتا ہے اور حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ اس کا مدار اصل نیت پر ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت اصل میں دنیوی نفع تجارت یا مزدوری ہے اور ضمنی طور پر حج کا بھی قصد کر لیا، یا نفع تجارت اور قصد دونوں حج مساوی صورت میں ہیں، تب تو یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ حج کا ثواب اس سے کم ہو جائے گا اور برکات حج جیسی حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ اور اگر اصل میں نیت حج کی ہے، اسی کے شوق میں نکلا ہے، لیکن مصارف حج میں یا گھر کی ضرورت میں تنگی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی معمولی تجارت یا مزدوری کر لی، یہ اخلاص کے بالکل منافی نہیں ہے۔ ہاں، ان میں بہتر یہ ہے کہ خاص ان 5 ایام میں جن میں حج کے افعال ادا ہوتے ہیں ان میں کوئی مشغلہ تجارت اور مزدوری کا نہ رکھے، بلکہ ان ایام کو خالص عبادات اور ذکر میں گزارے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے خاص ان ایام میں تجارت اور مزدوری کو ممنوع قرار دیا ہے۔ آیت کے اندر عرفات میں وقوف اور اس کے بعد مزدلفہ کے وقوف کا بھی ذکر ہے۔ چونکہ عرفات لفظ جمع ہے اور ایک خاص میدان کا نام ہے جس کی حدود 4 معروف اور مشہور ہیں، یہ میدان حرم سے خارج واقع ہوا ہے۔ حجاج کو اس میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج میں اور حج کا اہم ترین فرض ہے، جس کے فوت ہونے کا کوئی کفارہ اور فدیہ نہیں ہو سکتا۔ عرفات کو عرفات کہنے کی بہت سی وجوہ بتلائی جاتی ہیں۔ ان میں واضح ہے کہ اس میدان میں انسان اپنے رب کی معرفت اور بذریعہ عبادت اور ذکر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ نیز مشرق اور مغرب کے مسلمانوں کو آپس میں تعارف کا ایک موقع ملتا ہے۔ ارشاد قرآنی اس کی تاکید فرماتی ہے کہ عرفہ کے دن بعد مغرب عرفات سے واپس آتے ہوئے مشعر حرام کے پاس ٹھہرنا چاہیے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ مشعر کے معنی شعار اور علامت کے ہیں اور حرام یعنی محترم اور مقدس۔ معنی یہ ہے کہ یہ پہاڑ شاعر اسلام کے اظہار کے لیے مقدس مقام ہے۔ اس کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس میدان میں رات گزارنا اور مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ایک وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا واجب ہے۔ مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرنا اگرچہ ہر طرح کے ذکر اللہ کو شامل ہے، مگر خصوصیت سے دونوں نمازوں کو ایک وقت یعنی مغرب کو عشاء کے ساتھ ادا کرنا اس جگہ کی مخصوص عبادت ہے۔ آیت کے جملہ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُم میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور ذکر کے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طرح اس کو یاد کرو اور اپنی رائے اور قیاس کو اس میں داخل نہ دو۔ قیاس کا مقتضا تو یہ تھا کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی جاتی، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں، لیکن اس روز اس مقام پر اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ مغرب کی نماز مؤخر کی جائے اور عشاء کے ساتھ پڑھی جائے۔ ارشاد قرآنی وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہ اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ ذکر اللہ اور عبادات میں آدمی خود مختار نہیں، اللہ تعالیٰ کو جس طرح چاہے یاد کرے اور جس طرح چاہے اس کی عبادت کرے، بلکہ ذکر اللہ اور ہر عبادت کے خاص آداب ہیں
ان کے موافق ادا کرنا ہی عبادت ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں، اور اس میں کمی اور بیشی یا مقدم اور مؤخر کرنا، خواہ اس میں ذکر اللہ کی ذاتی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نفلی عبادات اور صدقہ خیرات وغیرہ میں جو لوگ بلا دلیل شرعی اپنی طرف سے کچھ خصوصیات اور اضافے کر لیتے ہیں اور ان کی پابندی کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ضروری قرار نہیں دیا، اور ان افعال کے نہ کرنے والوں کو خطاوار سمجھتے ہیں، اس آیت نے ان کی غلطی کو واضح کر دیا کہ وہ اہل جاہلیت کی سی عبادت کو اپنی رائے اور قیاس عبادت کی صورت گڑھ رکھی تھی اور چند رسموں کا نام عبادت رکھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد والی آیت نمبر 199 کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ قریش عرب جو بیت اللہ کے محافظ اور مجاور تھے، اور سارے عرب میں ان کو اقتدار حاصل تھا اور ان کی ایک ممتاز حیثیت تھی۔ زمانے جاہلیت میں وہ اپنی امتیازی شان بنانے کے لیے حرکت کرتے تھے کہ جب سب لوگ عرفات کو جاتے اور وہاں وقوف کر کے واپس آتے، یہ لوگ راستہ میں مزدلفہ کے اندر ہی ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم چونکہ بیت اللہ اور حرم کے مجاور ہیں، اس لیے حدود حرم سے باہر جانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ چونکہ مزدلفہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات اس سے خارج، یہ بہانہ کر کے مزدلفہ ہی میں قیام کر لیتے اور وہیں سے واپس آ جایا کرتے تھے، اور در حقیقت اس حیلہ بہانہ کو اپنا فخر اور غرور اور عام لوگوں سے ممتاز ہو کر رہنا تھا۔ حق تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی غلط کاری واضح فرما دی اور ان کو حکم دیا کہ تم بھی وہاں جاؤ جہاں سب لوگ جاتے ہیں، یعنی عرفات میں، اور پھر وہیں سب کے ساتھ واپس آؤ۔ اس ارشاد قرآنی سے اصول معاشرت کی ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رہن سہن، قیام اور مقام میں بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں سے الگ ممتاز ہو کر نہ رہیں بلکہ مل جل کر رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبہ میں اس کو خوب واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا مدار تقوی اور اطاعت خداوندی پر ہے۔ اسی لیے جو لوگ ان کے خلاف مزدلفہ میں قیام کر کے اپنی ممتاز حیثیت بنانا چاہتے تھے، ان کے اس فعل کو گناہ قرار دے کر ان پر لازم کیا کہ اپنے اس گناہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں معاف فرما دیں گے اور اپنی رحمت فرما دیں گے۔ کریمہ کے الفاظ یہ ہیں: ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ: ثم پھر، افیضوا تم لوٹو، من حیث سے جہاں، افاض لوٹے، الناس لوگ، واستغفروا اور مغفرت طلب کرو، اللہ انا بے شک، اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: پھر طواف کے لیے پھرو وہاں جہاں سے سب لوگ پھریں، اور مغفرت چاہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ: فَإِذَا پھر جب، قَضَيْتُم تم ادا کر چکو، مَنَاسِكَكُمْ حج کے مراسم یعنی ارکان، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو، اللہ کا ذکرکم جیسی تمہاری یاد، آباءکم اپنے باپ دادوں کی، او یا اشد زیادہ، ذکرن یاد، فمن الناس پس آدمی، من جو شخص، یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی میں، الدنیا دنیا، وما اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی میں، الآخرت آخرت، من خلاق کوئی حصہ۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے ارکان کو یعنی کام کو، تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دے دنیا میں بھلائی اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اسی طرح اگلی آیت نمبر 201 کا لفظی ترجمہ: وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من جو شخص، یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا فرما،
دے، فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتاً بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ دوزخ۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ۔ اور کوئی ان میں کہتا ہے اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی خوبی عطا فرما اور آخرت میں بھی خوبی عطا فرما اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اس کے بعد والی آیت کا لفظی ترجمہ، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ، مما اس میں سے جو، کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ، سریع جلد، الحساب حساب لینے والا۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ، انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیات میں چند رسوم جاہلیت کی اصلاح کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ عرب زمانے جاہلیت میں عرفات اور مزدلفہ اور طواف اور قربانی سے فارغ ہو کر جب مینا میں قیام کرتے تھے تو ان کی مجلسیں صرف اس کام کے لیے ہوتی تھیں کہ مشاعرے منعقد کریں اور اس میں اپنے مفاخر، اپنے آباء و اجداد کے مفاخر اور کارناموں کا بیان کریں۔ ان کی مجلسیں ذکر اللہ سے اکثر خالی ہوتی تھیں۔ ان مبارک ایام کو ایسی لغو اور فضول چیزوں میں ضائع کرتے تھے، اس لیے ارشاد ہے کہ جب تم اپنے افعال احرام کو پورا کر چکو اور مینا میں قیام کرو تو وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا اور خصوصاً ان کے جھوٹے سچے مفاخر اور کارناموں کو بیان کرنا چھوڑ دو۔ جتنا تم ان کو یاد کرتے ہو اس کی جگہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خدا تعالیٰ کو یاد کرو اور ذکر اللہ میں مشغول رہو۔ قرآن کی اس آیت نے عرب کی ایک جاہلانہ رسم کو مٹا کر مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ یہ ایام اور یہ مقام عبادت اور ذکر اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ ان میں ذکر اللہ اور عبادت کے جو فضائل اور برکات ہیں وہ پھر ہاتھ نہ آئیں گے، ان کو غنیمت جاننا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حج ایسی عبادت ہے جو عموماً سفر طویل کی مشقت، اہل و عیال کی مفارقت، کاروبار کو ترک کرنے اور ہزاروں روپیے اور بہت سا وقت خرچ کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں۔ اس میں حوادث کا پیش آ جانا کچھ بعید بھی نہیں رہتا۔ آدمی باوجود کوشش کے اپنے مقصد حج میں کامیاب نہ ہو سکے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمام موانع ہٹا کر آپ کے مقصد میں کامیاب فرمایا، فرائض حج پورے ہو گئے، تو یہ مقام شکر ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ ان اوقات کو فضول اجتماعات، فضول کام یا کلام میں ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں مسلمانوں میں تو رسم جاہلیت نہیں باقی رہے کہ مشاعرے وغیرہ قائم کرے، لیکن آج بھی ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو ان ایام کو فضول اجتماعات میں، فضول دعوتوں اور تفریحات میں صرف کرتے ہیں۔ ان کو بھی اس آیت کی تنبیہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ کی عادت تھی کہ اگرچہ ایام حج میں شغل تو ذکر اللہ اور دعاؤں کا ہی رکھتے تھے، مگر ان کی تمام تر دعائیں صرف دنیوی حاجات اور دنیا کی راحت اور عزت اور دولت کے لیے ہوتی تھیں، آخرت کی طرف کوئی دھیان نہ ہوتا تھا۔ ان کی اصلاح کے لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو حج میں دعا بھی مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ ان کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ فریضہ حج بھی انہوں نے محض رسماً ادا کیا ہے، دنیا میں فخر اور جاہت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت میں نجات حاصل کرنا ان کے پیش نظر نہیں تھا۔ جس جگہ بات بھی قابل نظر ہے کہ صرف دنیاوی دعا مانگنے والوں کا ذکر اس آیت میں اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اس کے ساتھ حسنہ کا لفظ مذکور نہیں، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ دنیا کے لیے بھی حسنہ کے طلبگار نہیں، بلکہ اغراض دنیا میں ایسے مست ہیں کہ ان کی طلب یہ رہ گئی ہے کہ اپنی خواہش کسی طرح پوری ہو جائے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، اچھے طریقے سے حاصل ہو یا برے راستے سے، لوگ ان کو اچھا کہیں یا برا۔ اس آیت میں ایسے مسلمانوں کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے جو موسم حج اور مقامات مقدسہ میں بھی دعاؤں میں اپنی اغراض دنیویہ ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور بیشتر اوقات انہی کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ثابت ہوگا کہ بہت سے دولت مند لوگ یہاں بھی جو وظائف اور دعائیں کرتے ہیں یا بزرگوں سے کراتے ہیں، ان میں بکثرت ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ ان کی غرض ان تمام وظائف اور دعاؤں سے صرف دولت کی ترقی اور تجارت میں برکت وغیرہ ہوتی ہے۔ وہ لوگ بہت سے وظائف اور نوافل پڑھ کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایک طرح کی دنیا پرستی ہوتی ہے۔ بہت سے حضرات زندہ بزرگوں سے
اور وفات یافتہ اولیاء اللہ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کا تعلق بھی بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا یا تعویذ سے ہمارے کام نکلیں گے، دنیا کی آفات دور ہوں گی، مال میں برکت ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اس آیت میں خاص ہدایت ہے۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جو عالم و خبیر ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وظائف، نوافل، دعا درود سے اور حج اور زیارت سے اس کی نیت کیا ہے۔ اس آیت کے آخر میں حصہ میں کم نصیب اور محروم القسمت لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے نیک اور مقبول لوگوں کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الغرض ایک دعا ایک ایسی جامع چیز ہے کہ اس میں انسان کی تمام دنیوی اور دینی مقاصد آ جاتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں راحت اور سکون میسر آتا ہے۔ آخر میں خاص طور پر جہنم کی آگ سے پناہ کا بھی ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور حالت طواف میں خصوصیت کے ساتھ یہ دعا مسنون ہے۔ آیت کے آخر میں اسی دوسرے طبقہ کا جو کہ اپنی دعاؤں میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں، انجام ذکر کیا گیا کہ ان کے اس صحیح اور نیک عمل اور دعاؤں کا نتیجہ ان کو دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے، واللہ سریع الحساب، یعنی اللہ جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ اس کا علم محیط اور قدرت کاملہ کے لیے ساری مخلوقات کے ایک ایک فرد اور پھر اس کی عمر بھر کے اعمال کا حساب لینے میں آلات اور ذرائع کی ضرورت نہیں ہے، اس کا انسان محتاج ہوتا ہے، اس لیے بہت جلد ساری مخلوقات کا حساب لے لیں گے، تو اسی پر جزا اور سزا کی ترتیب فرمائیں گے۔ اگلی آیت 8ویں آیت احکام حج کی آخری آیت ہے، جس میں حجاج کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کر کے ان کے مقصد حج کی تکمیل اور آئندہ زندگی کو درست رکھنے کی ہدایت فرماتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد رکھو، اللہ فی میں ایام معدودات، گنتی کے چند دن، فمن، پس جو شخص، تعجل، جلد چلا گیا، فی میں یومین، 2 دن، فلا، تو نہیں، اثم، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ومن، اور جو شخص، تاخر، تاخیر کی، فلا، تو نہیں، اثم، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، لمن، لیے، جو، اتقا، ڈرتا رہا، واتقوا، اور تم ڈرو، اللہ، وعلموا، اور جان لو، انکم، کی بے شک تم سب، الیہ، اس کی طرف، تحشرون، جمع کیے جاؤ گے۔ آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کو گنتی کے ان چند دنوں میں، یعنی جب تم مینا میں مقیم ہو تو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص 1 دن بعد گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم تقوی اختیار کرو، یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں۔ ان چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، جن میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ آگے ایک مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے کہ مینا میں قیام اور جمرات پر کنکریاں مارنا کب تک ضروری ہے۔ اس میں اہل جاہلیت کا اختلاف رہا کرتا تھا۔ بعض لوگ 13ویں تاریخ ذی الحجہ تک مینا میں قیام اور جمرات پر رمی کرنے کو ضروری سمجھتے تھے، اس سے پہلے 12ویں کو واپس جانے کو ناجائز اور ایسا کرنے والے کو گنہگار کہا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسرے لوگ 12ویں تاریخ کو چلے آنا ضروری سمجھتے تھے اور 13ویں تک ٹھہرنے والے کو گنہگار سمجھتے تھے۔ اس آیت میں ان دونوں کی اصلاح اس طرح کی گئی کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، یعنی جو شخص عید کے بعد صرف 2 دن مینا میں قیام کر کے واپس آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن تک مؤخر کر کے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ دونوں فریق جو ایک دوسرے کو گنہگار کہتے تھے، غلو اور غلطی میں مبتلا ہے۔ صحیح عمل یہ ہے کہ حجاج کو دونوں صورتوں میں اختیار ہے، جس پر چاہیں عمل کریں۔ ہاں، افضل اور اولا یہ ہے کہ تیسرے دن تک ٹھہرے۔ فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص دوسرے دن غروب آفتاب سے پہلے مینا میں چلا آیا اس پر تیسرے دن کی رمی واجب نہیں، لیکن اگر آفتاب مینا میں غروب ہو گیا پھر تیسرے دن کی رمی کرنے سے پہلے واپس آ جانا جائز نہیں رہتا۔ البتہ تیسرے دن کی رمی میں رعایت رکھی گئی ہے کہ وہ زوال آفتاب سے پہلے صبح کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔
مینا سے واپسی کا اور اس میں حجاج کو اختیار دینے کا ذکر فرمانے کے بعد جو کچھ کہا گیا کہ وہ دوسرے دن واپس آ جائے تو کچھ گناہ نہیں اور تیسرے دن واپس آئے تو کچھ گناہ نہیں، یہ سب اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس کے حکام کی پابندی کرنے والا ہے۔ احکام حج کے ختم پر تقویٰ کی تاکید میں ایک راز یہ بھی ہے کہ حج ایک بڑی عبادت ہے۔ اس کے ادا کرنے کے بعد شیطان عموماً انسان کے دل میں اپنی بڑائی اور بزرگی کا خیال ڈالتا ہے جو اس کے تمام عمل کو بیکار کر دینے والا ہے۔ اس لیے خاتمہ کلام میں فرمایا کہ جس طرح حج سے پہلے اور حج کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی اطاعت لازم ہے، اسی طرح حج کے بعد اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کری کرائی عبادت ضائع ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس طرح عمل کرنے کی جس طرح اللہ رب العزت کو پسند ہے اور اللہ راضی ہوتے ہیں۔